جب سے ساجد نے دل سے مانگی دعا، ہر طرف چھا گئی رحمتوں کی گھٹا، ہر طرف چھا گئی رحمتوں کی گھٹا، دور الجھن ہوئی روح روشن ہوئی، دور الجھن ہوئی روح روشن ہوئی، لب پہ جب آ گیا مصطفیٰ مصطفیٰ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا كلها متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے بزرگوں، دوستوں، گھروں پر بیٹھ کر سننے والی پردہ نشین مائیں بہنیں، مولانا نے علاوہ نصریحی میں آپ کو ایک بات بتلائی تھی کہ ہم جس شریعت کے پابند ہیں، جس میں زندگی کے ہر شعبے کے اعتبار سے میری اور آپ کی رہنمائی فرمائی ہے، کوئی گوشہ ایسا نہیں چھوڑا کہ جس میں میری اور آپ کی رہنمائی نہ فرمائی ہو۔ امت پریشان صرف اس لیے ہے کہ اب شریعت کا فالو نہیں کر رہے۔ شرعتم و منہاجا، یعنی اللہ نے نبی کے واسطے سے جو طریقہ بتلایا ہے اس کو شریعت کہہ رہے ہیں، اور شریعت 5 چیزوں کا نام ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر عقائد، دوسرے نمبر پر عبادات، معاملات، اخلاق اور معاشرت،
ان 5 چیزوں سے مل کر یہ شریعت بن رہی ہے۔ سب سے پہلے مجھے اور آپ کو جس چیز کا مکلف بنایا گیا عقیدے کا، کہ میں اللہ پر، نبی پر، انبیاء پر، ملائکہ پر، قیامت کے دین پر، خیر اور شر کے تقدیر پر ایمان لاؤں۔ یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے جس کے ہم سب مکلف ہیں، اس کے بغیر کوئی عبادت ہماری مقبول نہیں۔ لیکن ایک دور تھا کہ ہم بچپن میں ہمارے عقیدے کی تجدید ہوتی تھی کہ بچپن میں تعلیم الاسلام میں پڑھ لیا کہ ایمان کیا ہے، ایمان کس کو کہتے ہیں، لیکن اس کے بعد کبھی تجدید ایمان اور کبھی اس ایمان کے اوپر بات کرنے کی اور چرچا کرنے کی کبھی ہمیں نوبت ہی نہیں آتی۔ آج مسائل سے ناواقفیت کی بنیاد پر بہتری مرتبہ انسان وہ جملہ اپنی زبان سے نکال دیتا ہے جس کی بنیاد پر ایمان سے خارج ہو جاتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ مسائل سے ناواقفیت ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ بڑے ہونے کے بعد بھی ہم اپنے ایمان کو تازہ کیا کریں۔ اس لیے تو ہمارے فقہاء یہ فرماتے ہیں کہ بھائی کم از کم سال میں 1-2 مرتبہ اپنے ایمان کی تجدید کیا کریں، اپنی ایمان کی تجدید کریں، کہ بہت دل کی گہرائیوں سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کریں۔ یہ تجدید ایمان ہے۔ ورنہ بہتری مرتبہ ایک صاحب نے مجھے سنایا کہ دارالافتاء میں فتویٰ آیا تھا کہ مولانا میں نے اس کو کہا کہ رمضان کا مہینہ ہے، آپ نے روزہ نہیں رکھا۔ کہا میرے بھر کر اچھا کھانا ہے، اچھا پینا موجود ہے، ڈرنک موجود ہے، تو مجھے روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تیرے گھر پر کھانا نہیں ہوگا تو تو روزہ رکھ رہا ہے۔ کیا اس جملے سے آدمی خارج الایمان نہیں ہو جاتا؟ کہ اللہ کے ایک حکم کی، یعنی روزہ حکم ہے، اس کی توہین کر رہا ہے، اس کی اہانت کر رہا ہے، انسان خارج الایمان ہو جائے گا۔ کئی مرتبہ میراث کے مسائل میں، کیونکہ ہم لوگ تو دارالافتاء میں بیٹھتے ہیں، شاید مفتی صاحب کو بھی اس کا تجربہ ہوگا کہ جب بہنوں کی میراث کے مسئلے میں ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ میراث آپ اپنی بہنوں کو ادا کر دے اور آپ اپنی بہنوں کو دے دے، یا کبھی بھائی کا مسئلہ ہے تو جو بھائی ملکیت پر قابض ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مولانا میں چوتھائی ادا کر دوں گا، اور 1/4 پورے مال کا نکال کر ساری 5 بہنیں ہیں تو 5 بہنوں کو 1/4 میں سے دے رہے ہیں۔ اب یہاں 1/4 آئی بھی کہاں تیج ہمج میں نہیں آؤٹ، آج 1/4 کاہری کونے تیج ہمج میں نہیں آؤٹ۔ قرآن اور حدیث میں تو کہیں 1/4 کا حکم ہے ہی نہیں۔ قرآن تو صاحب کہتا ہے کہ بھائی بیٹے کے لیے اگر 1 لاکھ ہے تو بیٹی کے لیے نصف یعنی 50,000 ہے۔ اگر یہ کہا جاوے کہ بھئی بہنوں کی میراث ادا کر دو تو کہتے ہیں سب منن دے ہوئیں گے۔ آگے کا جملہ کہ بھئی اللہ کے وہاں جواب دینا پڑے گا، بڑی آسانی سے کہتے ہیں اللہ انتا پھول لیوائیں گے ہوں۔ یہ جملہ جو ہے اللہ کے وہاں میں پھول لوں گا، کہ اللہ کے اس حکم کی اہانت کے ساتھ یہ زبان کا یہ جملہ کہیں تجھے خارج الایمان تو نہیں کر دے گا؟ بڑی دلیری کے ساتھ تو کہہ رہا ہے۔ وہاں ایک گناہ 1 روپیے کا حساب، 1 روپیے کا حساب وہاں مشکل ہو جائے گا۔ ایران کا بادشاہ تھا ملک شاہ، شکار میں آیا تو ان کے کارندوں نے، ایک عورت تھی، ایک بوڑھی تھی،
جس کی گائے تھی اس کو کاٹ لیا اور کھا گئے۔ جب ملک شاہ کچھ دنوں کے بعد جا رہا تھا تو یہ عورت، ایک پول ہے وہاں سے گزرنے کا راستہ ہے، تو یہ عورت وہیں کھڑی ہو گئی، اور اس عورت نے وہاں کھڑے رہ کر ملک شاہ کی سواری روک کر یہ کہا کہ اس پول پر حساب دینا ہے کہ پول صراط پر حساب چکانا ہے؟ اس پول پر حساب چکانا ہے کہ پول صراط پر؟ ملک شاہ اتر گیا سواری سے، روتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اماں جی پول صراط پر کون حساب چکائے؟ فرمایا کہ تیرے کارندوں نے میری گائے کو کھا لیا، کاٹ لیا، اس سے تو میں اپنی گزارا کرتی تھی، اس کا دودھ نکالتی تھی، اس سے اپنی ضرورت پوری کرتی تھی۔ فرمایا کہ اس کا حساب یہاں نہیں چکائے گا تو میں پول صراط پر لوں گا۔ اماں ایک نہیں کتنی چاہیے آپ کو، آپ لے جائیے، لیکن قیامت کے دن پول صراط پر حساب چکانے کی کسی کی ہمت نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلے عقیدے کا مسئلہ، ایک اللہ والے کے باپ میں آتا ہے کہ بارش ہوئی تو کہنے لگا کہ یار بے موقع بارش ہو رہی ہے۔ غیب سے آواز آئی کہ کیا ہم بے موقع بھی بارش برسایا کرتے ہیں؟ معلوم بھی ہوتا ہے کہ عقیدے کا مسئلہ سب سے پہلا ہے کہ ہم اپنے عقائد کو درست کریں، اور ہم مہینے میں یا کم از کم سال میں تجدید ایمان ضرور کریں۔ کہیں میرے کوئی جملے سے شریعت کے کسی حکم کی اہانت کی بنیاد پر، شریعت کے کسی حکم کو میں نے حقیر سمجھا اور میرے زبان سے کوئی جملہ ایسا نکل گیا تو میں ایمان سے خارج تو نہیں ہو گیا؟ تو سب سے پہلا مسئلہ ہے عقیدے کا۔ دوسرے نمبر پر عبادات ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے۔ یہ عبادات وہ ہیں کہ اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا اور اللہ سے اپنا تعلق جوڑنا۔ اس کے لیے عبادت خالق اور مخلوق کے درمیان میں جو رشتہ ہے اسے مضبوط کرنے کے لیے اور اس تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے عبادات کو رکھا گیا ہے۔ تیسرے نمبر پر معاملات ہیں، معاملات کو بھی خوب صاف رکھے۔ آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے صف اول میں نماز پڑھ لی، میں نے تہجد اور اشراق اور چاش پڑھ لی اور میرا دین ختم ہو گیا۔ اپنے معاملات کو صاف رکھے۔ تیسرے نمبر پر معاملات ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں حضرات علماء جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی آدمی عالم ہوتا ہے، ہدایہ پڑھے بغیر یہ عالم نہیں ہوتا۔ یقیناً اس نے ہدایہ پڑھی ہے، جو ہمارے فقہ کی ایک کتاب ہے جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ اگر آپ اس میں دیکھیں تو ایک جلد کے اندر عبادات ہے اور 3 جلدوں کے اندر معاملات اور معاشرت کا بیان 3 جلدوں میں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ دین کا 1/3 حصہ معاملات اور معاشرت اور اخلاق کے اوپر ہے۔ اور میں نے تو یہ سمجھ لیا کہ نماز پڑھ لی میرا دین مکمل ہو چکا ہے۔ دین اس پر مکمل نہیں ہو جاتا۔ ہمارے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ اسی بنیاد پر اگر کوئی آتا تھا مرید اور یہ کہتا تھا کہ میں نے ذکر کے اندر کچھ کمی کی ہے تو حضرت کو رنج ہوتا تھا، لیکن پتہ چلتا تھا کہ معاملات میں گڑبڑی کرتا ہے تو حضرت فرماتے تھے کہ معاملات کی گڑبڑی کی بنیاد پر مجھے اس سے نفرت ہو جاتی ہے کہ معاملات میں گڑبڑی کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ آپ کے ایک مرید صاحب ملاقات کے لیے آئے جن کو حضرت نے خلافت دی تھی، اپنا معصوم بچہ بھی لے کر آئے تھے، ملاقات کرائی اور کہنے لگے کہ آپ کا بچہ ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کہاں سے؟ کہا ٹرین سے آئے۔ کہا اس بچے کی ٹکٹ لی تھی آپ نے؟ کہا حضرت آدھی لی ہے۔ کہا کتنے سال کا ہے؟ کہا 13 سال کا ہے۔ تو کہا 12 سال کے اوپر تو ٹکٹ پوری ہو جاتی ہے اور آپ نے آدھی ٹکٹ لی۔ حضرت ہے تو 13 سال کا لیکن لگتا ہے 11-12 سال کا، اس لیے میں نے آدھی ٹکٹ لی۔ حضرت نے فرمایا کہ پہلے مجھے اپنی خلافت دے دے،
تجھے تصوف کی ابھی ہوا بھی نہیں لگی ہے، فرمایا تیرے معاملات درست نہیں ہے اور تو میری خلافت لے کر گھوم رہا ہے۔ فرمایا کہ تو نے گورنمنٹ اور سرکار کی ٹکٹ کو 10 روپے بچا کر ٹکٹ کی چوری کی ہے، تو نے ڈکیتی کی ہے، تو نے غصب کر لیا ہے اتنے پیسے، اور فرمایا کہ تو میری خلافت لے کر گھوم رہا ہے۔ معلوم بھی ہوتا ہے کہ اپنے معاملات کو درست کریں۔ آج روز مرہ ہمارے جو خاندانوں کے خاندان ٹوٹ رہے ہیں، بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاملات درست نہیں۔ جب باپ کی تجارت چلتی ہے تو ایک بیٹا اس میں شریک ہوتا ہے، دوسرا بیٹا شریک ہوتا ہے، تیسرا بیٹا۔ اب کبھی ہمارے یہاں اس بات کی وضاحت ہی نہیں ہوتی کہ یہ بیٹے باپ کے ساتھ پارٹنر ہے تجارت میں، یا باپ کا تعاون کر رہے ہیں، یا باپ کے ساتھ بزنس پارٹنر ہیں۔ کس طریقے سے باپ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، یا بزنس پارٹنر ہیں، یا سیلری پر کام کر رہے ہیں۔ اب تجارت چلتی، 1 دکان 2 دکان 3 دکان 4 دکان، اس لیے کہ روز مرہ ابھی میرا غالباً 25 دن کا بیرونی 4-5 ملکوں کا سفر تھا، یہ کل 2 دن پہلے ہی آیا تھا، لیکن مفتی سہیل نے ظلم کیا مجھ پر، نہ آرام کرنے دیا اور کہا کہ آپ کا پروگرام 5-6 دن پہلے فون آیا کہ میں نے طے کر لیا۔ میں نے کہا کہ کئی دنوں کے سفر اور کئی پروگراموں کے بعد میں یہاں پہنچ رہا ہوں ہندوستان، لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے طے کر لیا، تو بہرحال میں آپ کے پاس پہنچ گیا ہوں۔ لیکن کئی اس سفر میں غالباً 20-25 معاملات صرف خاندانوں کے ٹوٹنے کے صرف اس بنیاد پر آئے کہ 5 بھائی ہیں، تجارت بڑھتے بڑھتے نہ معلوم کس جگہ پر پہنچ چکی ہے، کئی پراپرٹیاں ہو چکی ہیں۔ اب بھائی لڑ رہے، وہ کہہ رہے کہ میں نے باپ کے ساتھ اتنے سال کام کیا، تو نے تو کہاں کام کیا، تو نے 1 سال کام کیا، تو کام پر آیا ہی نہیں ہے، تو بزنس میں شریک نہیں تھا۔ اب باپ کی پراپرٹی بڑھتے بڑھتے کس جگہ پر پہنچ چکی ہے، لیکن ہم معاملات کی صفائی نہ ہونے کی بنیاد پر اب خاندانوں کا، اب ان کی اولادیں پیدا ہوئی، اب ان کی اولادیں پیدا ہوئی، جس کی بنیاد پر ہمارے خاندانوں کے خاندان ٹوٹ رہے ہیں۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاملات کی صفائی نہیں۔ باپ کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کے بعد میراث تقسیم کرنے کی باری آئے، یعنی اتنی جہالت اس امت میں بڑھ رہی ہے، اتنی جہالت۔ علماء سے کوئی کانٹیکٹ بھی نہیں رکھتے، نہ تعلق رکھتے۔ ہمارے بڑے بوڑھے جو ہیں نہیں، سادے سودے تھے، لیکن علماء کے کانٹیکٹ میں رہتے تھے، ان سے مسائل پوچھتے تھے، ان کی مجلسوں میں آتے تھے، ان کی مجلسوں میں جاتے تھے، ان سے کانٹیکٹ کرتے ہوئے کئی چیزیں۔ لیکن آج وہ دور بھی نہیں رہا جس کی بنیاد پر مسائل سے اتنی ناواقفیت ہے معاملات کہ باپ کے انتقال کے 1-1.5 مہینے کے بعد اگر کوئی کہے کہ بھئی میراث تقسیم کر لو، تو اس کو ایک بہت بڑا عیب سمجھا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں، بہت بڑا عیب کہ باپ نے مروانی جوار جو تو رہو ان کا میراث تقسیم کروا۔ شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ باپ کے جنازے کے بعد فرمایا جب تک میراث تقسیم نہ کرو وہاں تک کھانا بھی مت پکاؤ، یہ شریعت کا حکم ہے۔ ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ ممبئی میں ایک صاحب ان کے میزبان تھے، ہمیشہ ان کے وہاں رہنا کھانا پینا سب کچھ۔ جب اس صاحب کا انتقال ہوا، حضرت جی وہاں پہنچی انتقال کے موقع پر، جیسے ہی انتقال کے بعد جنازہ تدفین وغیرہ ہو گئی، وہاں سے نکلنے لگے تو لوگوں نے کہا کہ حضرت ہمیشہ آپ اسی مکان میں کھاتے ہیں؟ فرمایا ہاں، لیکن مرنے والا دنیا سے اس مال اس گھر کا اور ان چیزوں کا مالک دنیا سے چلا گیا، میراث تقسیم ہوئی نہیں، میں اس جگہ کا کھانا کیسے کھاؤں؟ ہمارے یہاں تو 10 سال تک میراث تقسیم نہیں ہوتی، اتنی زیادہ جہالت ہے، کیونکہ ہمارے پاس دارالافتاء میں کبھی فتوے آتے ہیں نہیں، تو 3 پیڑھیوں کی ملکیت کو ہم کو تقسیم کرنا ہوتا ہے، 3 پیڑھیوں تک، یعنی پردادا سے دادا تک، دادا کے بعد ابھی ایک مسئلہ آیا تھا، غالباً 6 میٹنگ کے بعد ہم لوگ حل کر سکے، 2 پیڑھیوں سے کبھی نہ میراث تقسیم ہوئی، سارا مال مشترکہ تھا، جو چاہے جس طرح چاہے استعمال کر رہا ہے، اور اس کے بعد تقسیم کی 2 پیڑھیوں تک تو میراث ہی تقسیم نہیں ہوتی ہمارے یہاں۔ یہ جہالت ہے۔
اور اس کی بنیاد پر یاد رکھنا ہمارے مالوں کی برکتیں ختم ہو جاتی ہے، ہمارے مال میں حرام رزق آ جاتا ہے، اور رزق کے حرام کی بنیاد پر ہماری عبادتوں کی لذتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ علامہ ذہبی نے الکبائر میں روایت نقل فرمائی کہ جب کوئی جوان عبادت میں لگتا ہے، نماز پڑھنے کی پابندی کرتا ہے، دین کے کاموں میں لگتا ہے، تو شیطان کے جماعت میں ہلچل مچ جاتی ہے کہ یہ جوان اللہ کی عبادت میں لگا، یہ جوان دین کے کاموں میں لگا۔ شیطان کی جماعت میں اور تولی میں ہلچل مچ جاتی ہے، لیکن پہلے شیطان کا سردار کہتا ہے کہ اس کا رزق دیکھ لو، نہیں ذرا اس کا رزق دیکھ لو کہ حرام ہے، تو شیطان کا سردار کہتا ہے کہ اس کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو رہنے دو اپنے حال پر، چاہے وہ پورے دین مسلح پر پڑا رہے، رزق کا حرام ہے تو اس کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور آج امت رزق کے حلال کی فکروں میں تو سب سے زیادہ کمزور ہو رہی ہے، سب سے زیادہ۔ جس شہر میں شاید جانا ہوتا ہے میرا، جگہ جگہ کے احوال ہے، کوئی شہر خالی نہیں، علمان والحفیظ، کہ امت میں سودی کاروبار اتنا عام ہو رہا ہے، اتنا عام ہو رہا ہے، اتنا عام ہو رہا ہے، اور اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آج امت اس کو اتنا گھٹیا سمجھ رہی ہے، یعنی اس کی کوئی اہمیت نہیں کہ سودی کاروبار میں کوئی پرابلم نہیں۔ ایک دور تھا کہ سود کا نام ہمارے یہ بڑے بوڑھے جو ہیں نہیں، یہ اپنی زبان پر سود کا نام بھی لینا نہیں چاہتے تھے۔ ان چیزوں سے باز آ جاؤ امت مسلمہ کے لوگوں، آج میری اور آپ کی طاقت جو کمزور ہو چکی ہے، جس طرح چاہتا ہے تمہارے دین کے باب میں، تمہارے قرآن کے باب میں، تمہارے نبی کے باب میں لوگ کہہ رہے ہیں، بنیادی وجہ یہ ہے تمہاری طاقت کمزور ہو چکی ہے، اور تمہاری طاقت کے کمزوریوں کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے ہمارا رزق آج امت کا ایک جوان طبقہ اور جوان ایک عورتوں کا بڑا طبقہ ایک رزق کے حرام کے اندر اپنے آپ کو شامل کر رہا ہے، جس کے باپ میں آپ اندازہ لگائیں۔ مجھے دنیا کا کوئی ایک آدمی ایسے بنا دے، ایسا بتلا دے کہ جو سودی کاروبار کی بنیاد پر کبھی خوشحال زندگی میں اور مالداری کی زندگی میں آیا ہو، ایک آدمی آپ نمونہ بتلا دے مجھے۔ غیر کہہ رہے ہیں، غیر آج کہ مولانا آپ کے دین میں اور آپ کے قرآن میں جو سودی کاروبار کو حرام قرار دیا، اس سے بڑی بہترین چیز کوئی نہیں ہے، وہ خود اس کو تسلیم کر رہے ہیں، وہ خود اس کو تسلیم کر رہے ہیں۔ جس کے باپ میں اللہ لڑائی کا اعلان کر رہا ہے، لڑائی کا اعلان کر رہا ہے، اور نبی کا امتی، نبی نے جس کے باپ میں کہا کہ اپنی ماں سے 100 مرتبہ زنا کرنے سے بھی خطرناک ہے کہ سود کا 1 روپیہ کھائے، اور نبی کا امتی آج سودی کاروبار میں مبتلا ہے، سودی کاروبار کر رہا ہے نبی کا امتی آج۔ تو دوسرے نمبر پر، تیسرے نمبر پر میں نے کہا کہ شریعت یہ ہے کہ اپنے معاملات کو درست کریں، اپنے معاملات کو صاف کریں، رزق حرام سے اپنے آپ کو بچائیں، اور چوتھے نمبر پر اخلاق ہے۔ یہ شریعت سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ آج کی بہت مختصر مجلس میں مجھے بہت صوت میں شریعت سمجھانی ہے کہ صرف نماز پر، صرف روزے پر، صرف تہجد اور اشراق اور چاش پر یقیناً دین کا ایک بہت بڑا شعبہ ہے، یہ افضل الاعمال ہے، لیکن دین اس پر ختم نہیں ہو جاتا۔ اخلاق ہمارے درست ہو، ہمارا کیریکٹر کیسا ہو۔ آج میرے اخلاق کی گراوٹ کی بنیاد پر لوگ میرے دین سے قریب تو کیا ہو، میرے دین سے متنفر ہو رہے ہیں میرے اخلاق کی گراوٹ کی بنیاد پر۔ مسلمان ایک دور وہ تھا تیرا، عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے اپنا مکان بیچنے کے لیے نکالا، کتنا مکان کا؟ 2000 درہم اس کی قیمت ہے۔ کسی نے کہا کہ یہاں تو عام طور پر ویلیو 1000 ہے مکان کی،
اور آپ 2000 میں کہہ رہے ہیں کہ ہاں ایک یہودی کہہ رہا ہے میرے مکان کی قیمت اور ویلیو تو 1000 ہے، لیکن 1000 ویلیو اس لیے بڑا ہے، میرا پڑوسی عبداللہ ابن مبارک ہے، ایسا مکان تو مل سکتا ہے لیکن ایسا پڑوسی نہیں مل سکتا۔ مسلمان تیرا ویلیو اتنا تھا تو کسی مکان کے پڑوس میں رہتا تھا، تیرے مکان کی پڑوس کے مکان کی قیمت بڑھ جاتی تھی، لیکن آج تیرے اخلاق کے گراوٹ کی بنیاد پر تو اتنا گھیرا کہ آج تیرے پڑوس میں مسلمان نہیں پسند کرتا کہ میرے پڑوس میں مسلمان رہے۔ اپنے اخلاق کو ہم درست کرنے والے بن جاوے۔ میرے نبی کی زندگی تو اٹھائے، میرے نبی نے اپنوں کو، پرایوں کو، دوستوں کو، دشمنوں کو کیسا سلوک کیا، نبی نے اپنوں کے ساتھ کیسے اخلاق کا ثبوت دیا اس امت کو۔ نبی نے اپنوں سے بھی انتقام نہیں لیا، پرایوں سے بھی نہیں، دوستوں سے بھی نہیں، دشمنوں سے بھی نہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی زندگی، ایک مرتبہ نبی نے کسی سے قرض لیا، یہودی تھا، کچھ دن باقی تھے، قرض مانگنے آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار تھے کہ اس کو مار دے، حضرت عمر مارنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا عمر اس کا حق ہے، وہ اپنا حق مانگنے آیا ہے، تم اسے مارنے کے لیے تیار ہے؟ فرمایا کہ جلدی سے اس کے قرض کی ادائیگی کی تیاری کرو، جلدی سے قرض ادا کروایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک جملہ نبی نے زبان میں نہیں کہا کہ ابھی تو کئی دن باقی ہے تیرے قرض کی ادائیگی کی۔ یہودی نبی کے قریب آیا اور زبان سے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا دو۔ فرمایا میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے، امام الانبیاء ہوں گے، جو حلیم ہوں گے، جو بردبار ہوں گے، جو امت پر شفیق ہوں گے۔ فرمایا میں ان صفات کو جاننا چاہتا تھا، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ آپ ان صفات کے حامل ہیں اور آپ یقیناً امام الانبیاء ہیں۔ ان اخلاق کا ثبوت تو دیں ہم۔ ابھی کچھ دن وقتوں کے پہلے کے حالات ہیں، ہمارے ایک صاحب نے سنایا کہ ایک مسلم ٹی ٹی تھا، جو ٹی ٹی ہوتا ہے ٹرین میں، یہاں تک کہ ایک جگہ پر ٹرین ٹھہری اور ایک شوہر تھا، بیوی تھی اور دو تین بچے تھے۔ بہت کم ٹرین ٹھہری، اس نے ٹرین والے دروازہ نہیں کھول رہے تھے اور وہ لوگ بیچارے بار بار کہہ رہے ہمیں اندر آنا ہے۔ جلدی سے وہ ٹی ٹی نے گیا اور دروازہ کھولا، ان کا سامان اٹھایا، ان کے بچوں کو اٹھایا اور اندر لیا۔ یہ جو آدمی تھا جس کو اندر لیا، اس نے اپنے شہر میں مستقل مسلمانوں کے خلاف سازش کرنے کے لیے ایک جماعت بنائی تھی، اس کا لیڈر تھا یہ، جس سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائے۔ یہ جب اندر گیا تو اس کے بعد کہ تمہارا نام کیا، نام بتلایا، اپنا تعارف کرایا، میں تو مسلمان ہوں۔ فرمایا مسلمانوں کے بھی ایسے اخلاق ہوتے ہیں؟ ہم تو یہی سمجھتے آج تک مسلمان مارنے والا، مسلمان تکلیف دینے والا، مسلمان پریشان کرنے والا، مسلمان اپنے محلے میں اسٹریٹ میں گندگی کرنے والا۔ کہا کہ آپ کے بھی اخلاق۔ اس کو 500 روپے دینا چاہا، کہا بھائی یہ تو میرا فریضہ ہے، میں نے آپ پر احسان نہیں کیا، یہ میرا فریضہ ہے، میں نے بہت اصرار کیا، اس نے پیسے قبول نہیں کیا۔ سب سے پہلے یہ اپنے شہر میں جا کر اپنی جماعت کو بلا کر یہ کہا کہ میری جس میں لیڈرشپ تھی اس سے میں آپ کو استعفیٰ دے رہا ہوں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ مسلمان ایسے اخلاق کے حامل ہے، میں نے ایک مسلمان کے اخلاق ایسے دیکھے، مجھے یقین ہو گیا کہ ان کا دین بھی صحیح، ان کا ایمان بھی صحیح، ان کا نبی بھی صحیح۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض مسلمان اپنے دین پر نہیں چلتے، اس کی بنیاد پر ان کی بد اخلاقیاں ہے۔ ہم اپنے اخلاق کو درست کریں۔ اور 5ویں نمبر پر جس پر بات میں اپنے اختتام تک پہنچا دیتا ہوں، معاشرت۔ معاشرت اور اس کی کتنی اہمیت ہے۔ آج معاشرت کو تو ہم نے اپنے شاید دین کے جو کھانے تھے،
جو 5 کھانے تھے، عقائد اور عبادات اور معاملات اور اخلاق اور معاشرت، شاید یہ 5ویں کھانے کو تو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے باہر ہی نکال دیا ہے۔ زندگی گزارنا، کون انسان وہ ہے کہ جو تنہائی میں زندگی گزارے گا؟ اگر یہ گھر میں ہوگا تو والدین سے پالا پڑے گا، بھائی بہنوں سے پالا پڑے گا، شادی شدہ ہوگا تو بیوی سے پالا پڑے گا، اگر یہ باہر نکلے گا تو پڑوسیوں سے پالا پڑے گا، اگر یہ سفر میں ہوگا تو ٹرین میں بھی اس کا مسافر ہوگا، فلائٹ میں بھی اس کا مسافر ہوگا، بس میں بھی اس کا کوئی مسافر پڑوسی ہوگا۔ یہ ہے معاشرت کہ آپ اپنے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ زندگی کیسے گزارے، آپ اپنے ملنے جلنے والوں کے ساتھ زندگی کیسے گزارے، ان کو کیسے راحت پہنچائے، یہ معاشرت ہے۔ اور معاشرت کی اتنی زیادہ شریعت میں اہمیت ہے کہ قرآن میں نماز اور زکوٰۃ کا حکم چاہے 70 مرتبہ سے زیادہ ہوگا، لیکن تفصیلات قرآن نے بیان نہیں کی کہ کون سی رکعت میں کون سی قرات پڑھو گے، رکوع میں کیا تسبیح پڑھو گے، سجدے میں کیا پڑھو گے، قعدے میں کیا پڑھو گے، تفصیل بتلائی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی بھی اور زکوٰۃ کی بھی، لیکن معاشرت کی اہمیت کو بتلانے کے لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے معاشرت کے احکام کو تفصیل سے بیان کیے۔ سورہ حجرات کو اٹھا لیں آپ، 18ویں پارے کو اٹھا لیں آپ، تفصیل سے اللہ ہسبینڈ وائف ہے کیسے زندگی گزاریں گے، اگر ان میں کبھی چکمک ہو جائے، اگر ان میں کبھی لڑائی ہو جائے تو یہ لڑائی کے اندر اپنی صلح کیسے کرائیں گے، صلح کا طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے صلح کریں گے۔ قرآن تفصیل سے کسی کے مکان میں داخل ہو جانے، کسی مکان میں کیسے جائے، مکان میں کس طرح جائیں، استئذان کے مسائل قرآن کھول کر بیان کر رہا ہے۔ معاشرت کے مسائل کو قرآن نے تفصیل سے قرآن میں کھولا ہے، اور آج معاشرت کی اہمیت ہی ہماری، کسی کے مکان پر جائے تو کیسے جائیں، کسی کے گھر پر جائے کیسے جائے، کسی سے ملاقات کرے کیسے ملاقات کرے، کسی سے بات چیت کرے کیسے بات چیت کرے۔ ارے قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تُصَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، فرمایا اگر تو اپنے بھائی سے کسی سے بھی لِلنَّاسِ کا جملہ قرآن کہتا ہے، نہ صرف مسلمان بھائی سے، تیرے ساتھ ملنے والا مشرک ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، مجوسی ہو، لِلنَّاسِ قرآن کہتا ہے، لِلْمُؤْمِنِينَ نہیں کہا قرآن نے، اور قرآن لِلنَّاسِ کہہ کر کہہ رہا ہے کسی سے بھی ملاقات ہو، وَلَا تُصَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، تو اپنے گالوں کو نہ چرانا، تو اپنے منہ کو نہ چرانا، بلکہ ہنستے چہرے سے ملاقات کرنا۔ چاہے تیرا الخلق و یال اللہ تیرے سامنے ملاقات کرنے والا کلمہ پڑھنے والا ہو کہ کلمہ نہ پڑھنے والا ہو، قرآن کہتا ہے اس سے بات چیت کرے تو تیرے چہرے پر تبسم ہو۔ آگے قرآن کہتا ہے کُلُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، للمومنین نہیں کہا، للمسلمین نہیں کہا، للناس کہا۔ الخلق و عیال اللہ، تیرے سامنے جس سے بات کر رہا ہے تو جو ہے کوئی بھی آدمی ہو، لیکن اس کے ساتھ اچھی انداز سے گفتگو کرنا۔ تیسری بات، انسان تو خیر کا بھی مجموعہ ہے، شر کا بھی مجموعہ ہے، تیرے اندر دونوں چیزیں ہیں، فرشتوں میں خیر ہے صرف، شیطان میں صرف شر ہے، انسان دونوں چیزیں تیرے اندر موجود ہے۔ تیرے شر سے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ والمؤمن من امنہ الناس علی دمائہم واموالہم، فرمایا تیرے شر سے تیرے بھائی کی، تیرے بہن کی، تیری بیوی کی، بیوی کو چاہیے کہ اپنے ہسبینڈ کی، تیرے پڑوسی سے فرمایا حفاظت کر لینا، تیرے شر سے کہیں ان کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ یہ معاشرت ہے، اور کتنا کھول کر معاشرت کو سمجھایا ہے۔ اور بہت صوت میں اس بات کو عرض کرتا جاؤں، نبی کی معاشرت دیکھ لیں، اس امت کو کیسی معاشرت سکھائی۔ نبی نے اپنی ذات سے اپنوں کو تکلیف نہیں پہنچائی، پڑھائیوں کو کیسے تکلیف نبی پہنچاتے، اپنوں کو نہیں پہنچائی۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے، جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے میرے نبی رویدہ، حدیث کے الفاظ ہے اتنے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے تھے، اتنے آہستہ قدم اٹھاتے تھے۔ فرمایا میں نے کہا اللہ کے حبیب آپ تو اپنے گھر میں ہیں، میں آپ کی بیوی ہوں اور آپ اپنے گھر میں اتنے آہستہ قدم اٹھاتے ہیں۔ فرمایا عائشہ میں نہیں چاہتا کہ میری عبادت کی بنیاد پر میری عائشہ کو تکلیف ہو جائے، عبادت کی بنیاد پر۔ آج میں نے تو اگر فجر کے بعد دیکھا کہ بہت سے لوگ سوئے، یا عشاء بعد بھی کبھی زور سے ہم نے دیکھا کہ ٹیپ بجانا شروع کر دیا، فجر کی نماز کے بعد بھی سمجھو کہ بھائی پڑوس میں کوئی بیمار سیمار چل رہے ہیں اور زور سے اور کہنا ہے کہ بھائی ذرا ٹیپ آہستہ بجاؤ، نہیں بازو میں بیمار ہے اور وہ بہت پریشان ہے، فوراً لڑنے کے لیے فوراً اپنے آستین چرا دیں گے کہ ہم قرآن شریف ہمرون دی بھی تنا اگرو لگے۔ کہیں یہ قرآن سننا تیرے لیے وبال نہ بن جائے، تیرے قرآن سننے کی بنیاد پر تیرا پڑوسی پریشان ہے، اگر اس کو تکلیف ہو رہی ہے، شریعت تمہیں اس کی اجازت نہیں دیتی کہ تیری عبادت کی بنیاد پر بھی کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، یہ شریعت ہے۔ اب شریعت تو سمجھے تو صحیح، ہم نماز پڑھنے آئے اور میں نے اپنی گاڑی غلط پارکنگ کر دی، سارے مسلیوں کو تکلیف ہو رہی ہے، کیا اب یہ سمجھتے ہیں کہ میں تو نماز پڑھنے آیا ہوں؟ تیرے نماز کی بنیاد پر تیرے مسلیوں کا آپ دیکھیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ایک طرف تو یہ حکم دیتے ہیں اگر کوئی گھروں میں بغیر عذر کے نماز پڑھتا ہے، مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتا، میرے نبی یوں فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دو، ایک طرف تو، لیکن دوسری طرف کسی کے منہ سے اتنی خطرناک بدبو آ رہی ہے جو مسواک سے بھی ختم نہیں ہو رہی ہے۔ فرمایا نبی نے تو اپنے گھر پر نماز پڑھ لینا، تو یہاں مسجد میں نماز پڑھنے نہ آنا، تیری نماز پڑھنے کی بنیاد پر مسلیوں کو تکلیف ہوگی۔ یہ معاشرت سمجھائی نبی نے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی معاشرت، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں بیواؤں کے، بوڑھوں کے گھروں کو صاف کرتے تھے۔ آپ خلیفۃ المسلمین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، بیواؤں کے، بوڑھوں کے گھروں کو صاف کرتے ہیں اور دور سے پہاڑوں سے پانی بھر کر لاتے ہیں اور دن بھر کا پانی ان کے مکان پر رات میں دے دیتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر نے دیکھا کہ یہ عورت بیچاری بڑی بوڑھی ہے، کچھ کام نہیں کر پاتی، تو اس کا پانی کون بھرتا ہوگا؟ وہ حضرت عمر پہنچے اور کہا کہ اماں جی میں آپ کا پانی بھر دوں، آپ کا گھر میں صاف کر دو۔ بیٹا روزانہ کوئی آدمی آتا ہے اور کہتا ہے اماں جی ذرا پردہ کر لو، اور میں پردے میں چلی جاتی ہوں، میرا گھر بھی صاف کرتا ہے اور اس کے بعد میرا مکان بھی صاف کرتا ہے، میرا پانی بھی بھرتا ہے، اماں جی کون ہے؟ کہا اس کا نام نہیں معلوم۔ حضرت عمر دوسرے دن راستے میں کھڑے ہو گئے آدھی رات میں، دیکھیے تو صحیح کون ہے؟ دیکھا کہ ایک آدمی اپنے سر پر پانی لا کر آ رہا ہے، پیر میں جوتے بھی نہیں پہنے ہیں، یہاں تک کہ حضرت عمر قریب جاتے جاتے جب دیکھے اور اچانک جب دیکھا کہ ابو بکر صدیق ہیں، پاؤں نیچے سے زمین نکل رہی ہے۔ ابو بکر آپ خلیفۃ المسلمین ہیں اور رات میں ان بیواؤں کے اور ان بوڑھوں عورتوں کے گھروں کو صاف کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، خدمت خلق کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ آپ نے پیر میں جوتے نہیں پہنے، مجھے یہ جملہ سنانا ہے۔ فرمایا عمر بوڑھے سوئے ہیں، بیمار سوئے ہیں، فرمایا رات میں میرے جوتوں کی آواز کے، یہ نرم جوتے تو تھے نہیں جو آج کے زمانے میں ہیں، فرمایا میرے جوتوں کی آواز کی بنیاد پر اگر کسی بیمار کی یا بوڑھے کے نیند خراب ہوئی اور اللہ قیامت کے دن پوچھے گا ابو بکر ایک طرف تو نیکی کا کام کرتا تھا اور ایک طرف تیرے جوتوں کے آہت پر بوڑھوں کی اور بیماروں کی نیند خراب ہوتی تھی، ابو بکر اللہ کو کیا جواب دے پائے گا؟ کبھی ہم نے اس پر غور کیا؟ ہم نے کیسی معاشرت سکھا رہا ہے قرآن؟ کبھی انتقام لینا، بدلہ لینا، یہ نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات نکلی تو اس پر اور ایک بات عرض کرتا جاؤں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگ رہی ہے۔ کون ہے بیٹی عائشہ؟ نبی کی چہیتی بیوی ابو بکر بن صدیق کی چہیتی بیٹی پر تہمت لگا رہی۔
منافقین بھی تھے، لیکن ایک دو آدمی وہ تھے جن میں سے حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابو بکر صدیق کے قریبی رشتہ دار اور جن پر ابو بکر صدیق ہر ماہ کچھ رقم وظیفے کے طور پر مدد اور تعاون فرماتے تھے۔ اب اندازہ لگائے آج ہم کسی رشتہ دار کا تعاون کرتے اور ہمارے خلاف ایک بھی جملہ بولا تو فوراً کیا کہتے ہو؟ رمضان آوا ریوتار اٹھائیں گے، رمضان میں وہ زکات لے آؤ جائیں گے۔ ہم اپنے رشتہ داروں کو زکات اسی لیے نہیں دیتے کہ وہ ہماری تعریف نہیں کرتے، حالانکہ میرا نبی یوں فرماتا ہے، بخاری شریف کی روایت آتی ہے، میں بچوں کو کہتا ہوں کہ جس پر نبی نے دو وعدے فرمائے کہ جو عمر کی برکت چاہتا ہے، جو عمر کی برکت اور جو رزق کی برکت چاہتا ہے، فرمایا رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، فرمایا اللہ عمر میں بھی برکت دے گا اور رزق میں بھی برکت دے گا۔ لیکن ہم نہیں دیتے رشتہ داروں کو، اس لیے کہ وہ ہماری تعریف نہیں کرتے، وہ ہماری دعوت ہی نہیں کرتے، وہ ہمارا اہلا و سہلا کہہ کر بہت زیادہ استقبال نہیں کرتے۔ حضرت مصطح جن کی تعاون کرتے تھے، آپ اندازہ لگائے، وہ حضرت عائشہ پر تہمت لگانے والوں میں شریک ہے۔ جب قرآن نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا فیصلہ فرما دیا، ابو بکر صدیق نے اتنا کہا کہ اب میں مصطح کی مدد نہیں کروں گا، میری بیٹی پر تہمت لگانے والوں میں شریک ہو گیا ہے، میں ان کا تعاون کر رہا ہوں۔ کیسی تربیت فرمائی قرآن نے ہماری، ہائے! یہ آیت پڑھتے ہیں نہیں تو رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیسی تربیت فرمائی۔ ابو بکر صدیق آپ یہ کہہ رہے ہیں اب مصطح کا تعاون نہیں کروں گا۔ قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ قرآن کریم فرماتا ہے اہل فضل والے لوگ، نیک لوگ اور اچھے لوگ اپنے رشتہ داروں کو نہ دینے کی قسمیں نہیں کھایا کرتے ہیں۔ کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، درگزر بھی کر دے اور اللہ تمہارے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ فرمائے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کے اوپر قربان جائیے، لاکھوں سلام ہو ان صحابہ پر۔ جب ایک اللہ کا قرآن کا حکم آ جاتا تھا یا نبی کا ایک فرمان آ جاتا تھا، صحابہ جان دے دیتے تھے، لیکن صحابہ تعویل نہیں کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابو بکر قرآن کا یہ حکم سن لیا، قرآن کہتا ہے کہ اہل فضل والے لوگ اپنے رشتہ داروں کے نہ دینے کی قسمیں نہیں کھایا کرتے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جتنا تعاون کرتا تھا اس سے دگنا تعاون کروں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ اپنی ذاتی معاملات میں مصطح سے انتقام لے لوں۔ کسی تربیت فرمائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ معاشرت ہے، کیسے میں اپنے بھائیوں کو، میں اپنے دوستوں کو، میں اپنی اسٹیٹ والوں کو، میں غریبوں کو کیسے راحت پہنچاؤ۔ حضرت عمر امیر المومنین ہیں، عمر ابن خطاب امیر المومنین ہیں۔ رات میں گشت لگا رہے ہیں، دیکھا کہ ایک عورت ہانڈی چرائی ہے، کچھ ہے نہیں اور گرم پانی کو ابال رہی ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ گرم پانی ابال لئے، یہ بچے رو رہے ہیں، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پکانے کے لیے، ان بچوں کو بہلانے کے لیے میں نے گرم پانی ابال لئی ہو، یہ بچے دیکھتے دیکھتے سو جائے، کچھ نہیں ہے کہ ان بچوں کو میں کھلا سکوں۔ حضرت عمر فوراً گئے، خزانے سے حضرت عمر نے غلہ بھی نکالا، تیل بھی نکالا، کھانا بھی نکالا،
غلام اسلم ساتھ تھا، لیکن حضرت عمر اپنے سر پر لے رہے۔ غلام نے کہا حضرت میں اٹھا لوں، آپ امیر المومنین۔ فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کل قیامت کے دن عمر کا بوجھ تو اٹھائے گا کہ نہیں؟ کہ میں خود اس ضرورت مند عورت تک اٹھا کر لے جاتا ہوں۔ غلام بھی چل رہے ہیں، امیر المومنین نے اپنے سر پر گلہ اٹھایا ہے، اس عورت کو دیا، کہا کھانا پکاؤ، حلوہ پکاؤ۔ کھانا پکایا، حلوہ۔ حضرت اسلم کہہ رہے کہ حضرت اب تو کھانا دے دیا، چلو یہاں سے۔ کہا نہیں، کھانا پکایا، ان بچوں کو کھاتا ہوا جب ہنستا ہوا دیکھا، اس کے بعد وہاں سے گئے۔ غلام نے کہا کہ حضرت آپ اتنی دیر بیٹھے رہے، جملہ تو سنو، مجھے یہ جملہ سنانا ہے۔ فرمایا ان بچوں کو عمر نے روتے ہوئے دیکھا تھا، عمر جب تک ان بچوں کو ہنستا ہوا نہ دیکھتا وہاں تک عمر اس جگہ کو نہ چھوڑتا۔ میں نے ان معصوموں کو روتے ہوئے دیکھا تھا، میں ان معصوموں کو ہنستے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا۔ میرا جوان آج اتنا سخت دل ہو چکا ہے، اللہ کی قسم، باپ رو رہا ہے، ماں رو رہی ہے، اس کی پیشانی پر بل بھی نہیں آ رہا ہے، ماں رو رہی ہے۔ ایک نہیں، روز مرہ کے ایسے واقعات، ماں ہاتھ پکڑ رہی ہے، ماں پیر پکڑ رہی ہے، بیٹے معاف کر دے، لیکن یہ جوانی کا نشہ ہے یا مال کا نشہ ہے یا طاقت کا نشہ ہے، والدین رو رہا ہے اور یہ اپنے اکرفوں میں والدین کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتا ہے۔ ابھی ایک بیٹی اسلام چھوڑ کر چلی گئی تھی، کوشش کی اور اس کے بعد پولیس چوکی میں والدین سے ملاقات کے لیے لے گئے۔ والد ہاتھ جوڑ رہا ہے بیٹی کو، بیٹی 2 منٹ تو مجھ سے بات کر لیں، بیٹی 2 منٹ تو مجھ سے بات کر لیں۔ ماں رو رہی ہے۔ اچانک پولیس والا اس طرف گیا تو میں نے خود دیکھا کہ ماں اس بیٹی کے پیر پکڑ رہی ہے، ماں بیٹی کے پیر پکڑ کر روتی ہوئی کہتی ہے میرے معصوم میں نے تجھے دودھ پلایا، میں نے تجھے کھلایا، اتنا دیکھ کر بیٹی 2 منٹ میری بات تو سن۔ لیکن بیٹی کو جوانی کا نشہ ہے یا عشق کا نشہ ہے یا خواہشات کا نشہ ہے۔ ان بیٹیوں کو دیکھ لینا جن کی دنیا بھی برباد ہے اور جن کی آخرت بھی برباد ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام اعظم ہے۔ ماں نے کہا کہ بیٹے مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، تو نیا عالم ہوا ہے، بیٹا کتنا بھی بڑا ہو جائے لیکن ماں کے لیے تو ایسا ہی ہے کہ یہ بیٹا ہے، مجھے فلاں عالم کے پاس لے جاؤ جو بہت بڑے عالم ہے، پختہ عالم ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ لے جاتے، ساتھ میں سواری خود پکڑتے، ماں کو اوپر بٹھاتے، لمبا سفر کر کے لے جاتے، اس عالم کے مکان پر جا کر چپکے سے کہتے میری ماں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہو۔ وہ عالم بھی کہتے ہیں کہ نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ، لوگ ساری دنیا ابو حنیفہ سے مسئلہ پوچھتی ہو اور تیری ماں مجھ سے مسئلہ پوچھنے آئی، کہا آپ ان کو جواب۔ بار بار ایسا ہوتا کہ ان کو مسئلہ نہیں معلوم، چپکے سے امام ابو حنیفہ سے پوچھ لیتے کہ اس کا جواب کیا ہے، اور وہی جواب ان کی ماں کو سنا دیتے۔ وہی جواب امام اعظم نے زندگی میں موت تک ماں سے ہی نہیں کہا ماں کیوں اتنا لمبا چلا رہی ہے، جو مسئلہ تم اس عالم سے پوچھتے ہو عالم مجھ ہی سے پوچھ کر آپ کو جواب دیتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ حضرت اماں جی کو آپ اتنا تو بتلا دو، کہاں میری ماں کو اس سے تسلی ہو رہی ہے تو ابو حنیفہ یہ قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہے، میری ماں کو اس سے تسلی ہو رہی ہے نہیں، یہ قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہے۔ آج کون مائی کا لال ہے کہ ایسی قربانی دے گا، آپ بتاؤ جا کون ہے ایسا؟ نہ بھولو ماں باپ کا احسان، دنیا ہی میں اس کی وبا بھگنی بغیر یاد رکھنا۔ ابھی میں نے سفر میں کسی جگہ پر ایک بات سنائی، اس کے آپ کو بھی سناتا چلتا ہوں۔ ہمارے حضرت اقدس مفتی صاحب فرماتے تھے کہ میرا دیوبند جانا ہوا، حضرت مولانا ارشد مدنی ادام اللہ فیوزہ نے کہا کہ حضرت یہ دکان ہے، اس کو آپ ذرا غور سے دیکھ لے ذرا۔ کہاں؟ اس کے بعد یہ فرمائے دکان دیکھ لے آپ۔
اس کے بعد یہ کہا کہ یہ دکان پر جو آدمی بیٹھا ہے اس نے اپنے باپ کو اس دکان سے مارتے مارتے اس گندی نلی تک ڈالا تھا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جب اس کے باپ کا انتقال ہو گیا یہ دکان پر بیٹھا، لیکن اس کی 4 بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے۔ ہم سوچ رہے تھے کہ ماں باپ کی نافرمانی کی سزا اللہ دنیا ہی میں لیتے ہیں، اب اس سے انتقام کون لے گا؟ لیکن ہم نے خود ایک دن عصر کی نماز پڑھتے وقت دیکھا اس کی ایک بیٹی آئی اور بیٹی نے اسی باپ کو مارتے مارتے اس گندی نلی کے پاس لائے۔ باپ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا کہ بیٹی میں اپنے باپ کو مارتے مارتے اسی گلی تک لایا تھا، اس سے آگے نہیں لے گیا تھا، اب مت لے جانا آگے۔ میرے جوانوں، اپنے ماں باپ کو نہ ستاؤ۔ مجھے تو بات اس پر یاد آ گئی کہ ابو بکر حضرت عمر کہہ رہے میں نے ان معصوموں کو ہنستے ہوئے دیکھا تھا، روتے ہوئے دیکھا تھا، میں ہنستے ہوئے نہیں دیکھ لوں گا، وہاں تک میں اس جگہ کو نہیں چھوڑوں گا۔ آج ماں باپ روتے ہیں اور اولاد کی پیشانی پر بل بھی نہیں پڑتا ہے۔ اللہ صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ یہ شریعت ہے، یہ معاشرت ہے، معاشرت کو سمجھے۔ ہم آج معاشرت کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں میں کس سے بدلہ لے لوں، میں اپنے بھائی سے، میں اپنے بہن سے، میں اپنے پڑوسی سے، میں بدلہ لینے کی فکروں میں پڑا ہوا ہو۔ مسلمانوں، تمہارے خاندانوں کے خاندان توتے، تیری بنیاد دنیا میں توتنے کی بنیاد پر وہ ہو گئی۔ آج جو چاہتا ہے تیرے دین پر جس طرح چاہتا ہے ڈنکے کی چوٹ پر کلام کر رہا ہے، یہ تیری طاقت جو ٹوٹ چکی ہے اختلاف کی بنیاد پر، تیرے خاندان ٹوٹ چکے ہیں۔ آج خاندانوں کے خاندان ٹوٹ چکے، آپ دیکھ لیجئے۔ آج ہماری طاقت ختم ہو چکی۔ شیخ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، ایک صاحب آئے، جیب میں چاقو لے کر آئے تھے، چاہتے تھے کہ آج ان کا کام پورا کر دے۔ حضرت تو حضرت تھے، اللہ نے صاحب کشف بنایا تھا۔ وہ آدمی بڑے اکرام کے ساتھ قریب بیٹھ رہا ہے، بڑے اکرام کے ساتھ، بڑے حضرت نے اکرام کے ساتھ بیٹھنے کے بعد یہ کہا کہ بھائی تو جو کام کرنے آیا ہے وہ کام پورا کر لے، جو کام کرنے آیا پورا کر لے۔ فوراً اس نے اپنے جیب سے چاقو نکالا اور ڈال دیا۔ فرمایا حضرت قتل کرنے آیا تھا، لیکن آپ کا چہرہ دیکھ کر سوچ رہا ہوں کہ یہ آدمی سچا آدمی ہے۔ کیسے میں لوگ کہتے ہیں تمہارے باپ میں حاسدین کہتے ہیں، میں کیسے؟ پھر اس کے بعد کہنے لگا کہ آپ مجھ سے جو بدلہ لینا چاہے لے لے، مجھے وہ جملہ سنانا ہے۔ شیخ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جب لوگ ہم سے برائی کرتے ہیں ہم تب برائی کا بدلہ نہیں لیتے ہیں۔ آپ نے تو مجھ سے کوئی برائی کی نہیں، ابھی آپ تو ارادہ کر کے آئے تھے۔ ہم درویشوں کا شیوا یہ ہے، ہم درویشوں کا شیوا یہ ہے، کوئی برائی کرتا ہے تو بھی ہم برائی نہیں کرتے۔ تم نے تو مجھ سے کوئی برائی کی نہیں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، ایک آدمی چھجو تھا، سب کو معلوم ہے کہ آپ سے کسی باپ کی بنیاد پر مخالفت ہو گئی تھی، ہر وقت حضرت کے باپ میں کچھ بولتا رہتا تھا۔ اس کا نام بھی چھجو تھا، ایک قلعے میں رہتا تھا، بہت بڑا طاقتور آدمی تھا، حضرت کو پریشان کرنے کی بھی کوششیں کرتا رہتا تھا۔ جب اس چھجو کا انتقال ہوا، خواجہ نظام الدین آج تو کوئی مجھے ستانے والا، کوئی مجھے پریشان کرنے والا مر جائے، میں کیا کہتا ہوں؟ ارے سگا بھائی بھائی کے باپ میں کہتا ہے، مسلمانوں سگا بھائی کہہ رہا ہے کہ اگر بیمار ہے، تڑپ رہا ہے، تو کہتا مر صاحب میں تو اسی دین کا انتظار کرتا تھا کہ یہ تڑپ کر مر جائے، آج میرے کلیجے کو خوشی ہو گئی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اس نبی کا امتی کہہ رہا ہے جو نبی رئیس المنافق کو بھی موت کے وقت، جو نبی رئیس المنافق کے لیے مغفرت کی دعا کر رہا ہے، اور اس نبی کا امتی آج یہ کہہ رہا ہے۔ اتنا تنگ دل ہو چکا۔ بلکہ ایک نہیں، آپ نے بیسیوں لوگوں کی زبان پر سنا ہوگا، سگے بھائی کے باپ میں کہتا ہے، میں پرایوں کی بات نہیں کرتا ہوں، مطلب میں تو وصیت کری لی تھی کہ ہمارا جنازہ پر بھی نہیں جوئے۔ سگے بھائی کے باپ میں تو کہہ رہا ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء، جو آپ کا دشمن، جو آپ کا مخالف انتقال کر گیا، اس کی قبر پر پہنچے،
2 رکعت نماز پڑھی ایک جگہ پر، خالی جگہ پر، اور رو کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو معاف کر دینا اور میری مخالفت کی بنیاد پر اور مجھے تکلیف دینے کی بنیاد پر تو قیامت کے دن اس کو کوئی عذاب نہ دینا۔ ایسے اخلاق تو اپناؤ، ایسی معاشرت تو قائم کرو۔ یہ دین ہے، یہ دین ہے، اور آج میں اس کو دین سے خارج سمجھ کر صرف صف اول پر نماز پر میرا دین ختم ہو چکا ہے۔ یہ معاشرت ہے۔ آج اتنے کثرت سے طلاق کے مسائل جو پیش آ رہے ہیں، معاشرت کی کمی کی بنیاد پر۔ جس باپ نے اپنی بیٹی کو 20 سال تک کتنی محبتوں سے پالا، اور آج کتنی محبتوں سے رخصت کر رہا ہے جو باپ اپنی بیٹی کو، اور اس کے بعد جس مکان پر جائیں اس مکان پر اس بیٹی کے ساتھ ظلم ہو۔ لوگوں کی بیٹیوں سے ظلم کرنے والوں، کان کھول کر سن لو، تمہاری بیٹیوں پر جس دن ظلم ہوگا تمہاری راتوں کی نیند حرام ہو جائے گی، راتوں کی نیند حرام ہو جائے گی۔ کہ کسی کی بیٹیاں ہمارے گھر پر آئی، یہ بیٹیاں نہیں۔ کتنے طلاق کے مسائل۔ ابھی ایک ملک میں جا کر آیا، میرے پچھلے 20 دنوں میں 5 ممالک کا سفر کیا، جس میں ایک ملک نام نہیں لیتا، وہاں ایک نہیں 50 آدمی کی زبان سے میں نے سنا ہوگا کہ مولانا ہمارے ملک میں ایک سال میں 70 طلاقیں ہو چکی ہے جوان بیٹیوں کی۔ ایک سال میں 70 طلاقیں ہو چکی ہے، اور وہ بھی جوان بیٹیوں کی۔ آج معاشرے میں اتنا بیکار پیدا ہوا، کوئی کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی کسی کو درگزر کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کہ ہم نے اس طلاق کو مذاق بنایا ہے، کہ ہم ان طلاقوں سے لوگوں کی بیٹیوں سے کھلواڑ کر رہے ہیں، لوگوں کی بیٹیوں کا ہم نے اپنے گھروں میں مذاق بنایا۔ کل میری بیٹی کو طلاق ہوگی، میری کیا گزرے گی؟ قرآن جس کے باب میں کہتا ہے، آپ دیکھیے قرآن نے کسی کے باب میں سفارش نہیں کی کبھی، اس کائنات کے مالک نے، قرآن نے کسی کے باب میں، لیکن ان بیٹیوں کے باب میں قرآن سفارش کر رہا ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تمہارے گھر پر آنے والی ان بیٹیوں کے باب میں وہ کائنات کا مالک سفارش کرتا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے کام لینا۔ قرآن کہہ رہا ہے۔ میرا نبی کیا کہتا ہے؟ امام الانبیاء ہے، خیار لکم نسائم وانا خیرکم کہا کہ تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہیں، اور میں بھی اپنی بیوی کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والا ہوں۔ آج ہمیں اپنے معاشرے کو سدھارنے کی، معاشرے کے بگاڑ کی بنیاد پر، میرا 2-4 سال پہلے برطانیہ جانا ہوا، یعنی ایک سفر میں جب جانا ہوا تو 6 مہینے پہلے ایک صاحب کا فون آیا تھا کہ مولانا میری بیٹی کا یہ رشتہ ہے، آپ آ جائیں نکاح پڑھانے۔ میری مجبوری تھی، میں نے منع کیا۔ جب میرا سفر ہوا تو میں نے سوچا کہ پہلے ان سے ملاقات کریں، ان کو مبارکبادی دے۔ ایئرپورٹ پر ملاقات کرنے آیا، آپ کو کیا کہانی سناؤں؟ میں نے کہا کہ ماشاءاللہ بیٹی کے باپ میں بہت خوشی ہوئی، فلاں ہوئی۔ آنکھوں سے ٹپ ٹپ باپ کے آنسو نکل رہے ہیں، اور مجھے یہ کہتا ہے کہ مولانا جس معصوم کو میں نے روانہ کیا تھا وہ تو واپس میرے گھر آ چکی ہے۔ باپ کہہ رہا ہے کیا ہوا؟ بڑا معاملہ یہ ہوا صرف کہ جس مکان پر میں نے رخصت کیا بیٹی کو، فرمایا شادی کے بعد 1 مہینہ 15 دن کے بعد اس کی ساس نے کہا کہ یہ میری بیٹی جو ہے یہ روزانہ کالج جاتی، یونیورسٹی، روزانہ اس کو بریک فاسٹ 7، اگر یہ 7 o'clock کو جائیں یا 7:30 کو جائیں تو آپ تجھے یاد کر کے اٹھ کر اس کو بریک فاسٹ بنا دینے۔ کہاں بیٹی نے 1 مہینے تک پابندی سے بنایا۔ ایک دن میری بیٹی کے آنکھ لگ گئی، بیٹی تھی یہ بھی، اور جب ان کی بیٹی بغیر بریک فاسٹ سے چلی گئی تو میری بیٹی پر اتنی گالیاں
کہ تیری سونے کی بنیاد پر میری بیٹی بغیر بریک فاسٹ کے چلی گئی، اور اس کے بعد کہنے لگی کہ تو اس گھر میں رہنا چاہتی ہے تو تو بھی یہاں کے غلام اور باندی ہوگی، تیرا باپ بھی غلام ہوگا اور تیری ماں بھی غلام ہوگی، اس طریقے سے اس گھر میں رہنا پڑے گا۔ اس گھر کے اندر تو اگر یہ سمجھتی ہے کہ میں ملکہ بن کر رہوں، یہ نہیں، یہاں تو نوکرانی بن کر زندگی۔ ورنہ یہ معاملہ بڑھتے گئے، آخر گئے معاملہ یہ ہوا کہ بیٹی طلاق لے کر گھر آئی ہے۔ لوگوں، ظلم کرنے والوں کسی کی بیٹیوں پر یاد رکھنا، اللہ دنیا کی زندگی میری اور آپ کی جہنم بنا دے گا۔ ظلم اللہ معاف نہیں کرتا، یاد رکھنا، ظلم اللہ معاف نہیں کرتا۔ اب تو ہمارے یہاں عجیب ہے، مفتی صاحب کہانی آپ کو اگر سنائیں، کئی مرتبہ بہت سے لوگ آتے ہیں کہ مولانا میری بیٹی کو فلانے مکان پر رخصت کیا ہے، آپ دعا کرنا۔ کیا ہے محبت ہے؟ کہاں ہسبینڈ وائف میں بہت محبت ہے، لیکن پھر بھی مولانا محبت کی اور دعا کرنا نہیں، اللہ اور بھی برکت دے۔ میں اپنی بیٹی کے باپ میں تو چاہتا ہوں کہ بھائی میرا جو داماد ہے میری بیٹی کو ملکہ بن کر رکھے۔ بھائی کچھ کون نہیں چاہتا؟ آپ بتائیں، کون نہیں چاہتا؟ میں کیا، میرا داماد میری بیٹی کو ایک گھر کی ملکہ بن کر رکھے، میں چاہتا ہوں ضرور رکھے۔ لیکن دوسری طرف ہمارا معاملہ کیا ہے؟ میرے مکان پر کوئی بیٹی آئی ہے، میرے مکان پر کسی کی بیٹی آئی ہے، اگر میرا بیٹا اس سے محبت کر رہا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، اس کی طرفداری، اس کی خبرگیری کر رہا ہے، فوراً کیا کہتے ہیں؟ مطلب جوجری کئی کڑی دیلو چھے تو انہوں ٹھے گلو چھیں گیا ہوئے۔ یعنی کیسی ناانصافی آپ دیکھیے تو صحیح، میرا بیٹا میری بیٹی سے اس کا داماد محبت کر رہا ہے، میں برکت کی دعائیں کرا رہا ہوں، اور کسی کے مکان پر، میرے مکان پر کسی کی بیٹی آئی، میری بیٹی سے تو داماد محبت کرے اور دعائیں کروا رہا ہوں، تو میرے مکان پر آنے والی کسی کی بیٹی نہیں ہے؟ یہ ناانصافی تو دیکھیے ہماری۔ معاف کرنا، بات کھل کر کہہ رہا ہوں، لیکن میں کوئی ٹائم پاس کے لیے نہیں آیا ہوں، اتنی تھکان سفر کی نہیں ختم ہوئی، آیا اس لیے ہوں کچھ باتیں کرے دین کے لوگوں۔ ملکوں میں جانا ہوتا ہے اور حالات سب جگہ کے سنتے ہیں، روز طلاق۔ انڈیا میں بھی آج شاید کوئی ویک ایسا نہیں گزرتا کہ جس میں کوئی طلاق کا مسئلہ ہمارے دارالافتاء میں آ کر نہ پڑا ہو، کہ امت کی یہ بیٹیاں لوگوں کے لیے، ہمارے لیے مذاق بن چکی ہیں۔ آج اس کو طلاق دے کر دوسری سے شادی کرے، دوسری کو طلاق دے تیسری سے شادی کرے، تو کیا لوگوں کی بیٹیوں کا آپ کھلونا بناؤ گے؟ عورتیں بعض وہ کام کرتی ہے، اس لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمِنْ آيَاتِهِ، اللہ نشانیوں میں سے قمار کروا رہا ہے، أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ ارے اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تیرے لیے سکون بنا کر گھر میں بھیجا ہے، یہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا قرآن کہتا ہے۔ اور کیوں کہہ رہا ہے قرآن؟ ہمارے حضرت مفتی شفیع صاحب نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، بعض کام تمہارے گھر کی بیویاں وہ کرتی ہے، وہ کام کرتی ہے کہ جو زندگی بھر تم کبھی نہیں کر پاتے۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ ہم اپنی بیوی کے، شوہر بیوی میں جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ شوہر بیوی کی غلطیاں ہی تلاش کرتا رہتا ہے، کبھی بیوی شوہر کی بھولے تلاش کر۔ خوبیاں تو دیکھو آپ، خوبیاں پر تو نگاہ ڈالو ذرا، محبتیں پیدا ہوگی۔ بعض وہ کام کر پاتے ہیں، اور حضرت مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ میرے ایک ملنے والے ایک مرتبہ آئے، اپنی بیوی آئی، کہا حضرت یہ آپ سے کچھ شکایت کرنا چاہتی ہے۔ فرمایا اولاد کی تعلیم، اولاد کی تربیت اور اولاد کی پرورش عورت جو کر پاتی ہے مرد زندگی میں کبھی نہیں کر پاتا۔ اور آگے فرمایا مولانا یہ بیوی مجھے کہہ رہی ہے، یہ کہاں مرا میرا شوہر، میں ایک مرتبہ میری ماں بیمار تھی اور ہسپیٹل جانا ہوا 4-5 گھنٹے، یہ معصوم کو اس شوہر کے حوالے کر کے گئی تھی، آئی تو دیکھا کہ یہاں بھی داغ پڑے ہوئے ہیں، یہاں بھی دھبے پڑے ہوئے، یہاں۔ میں نے کہا کہ معصوم کو کیا کیا؟ کہاں رو رہا ہے، میں نے اس کو چپ کرنا چاہا، رو رہا ہے چپ کرنا چاہا، مارتا رہا شوہر، غصے میں مارتا رہا۔ 5 گھنٹے کے بعد ماں آئی، وہ ماں کہہ رہی ہے کہ مولانا
8 سال تک اس معصوم کو میں نے کیسے بڑا کیا ہوگا، ایک تماچا اور چپٹ نہیں ماری، اور باپ 5 گھنٹے میں پورے سر کو اور پورے چہرے کو داغدار اس باپ نے بنا لیا۔ فرمایا حضرت مفتی صاحب کہتے ہیں مجھے یہ آیت یاد آئی، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ فرمایا بعض وہ کام عورت کر پاتی ہے، پرورش کا شوہر زندگی میں کبھی یہ کام کر نہیں پائے گا۔ لیکن قدر النعمت عبادت زوال، یہ تو نعمت جب چلی جاتی ہے تب ہمیں قدر نصیب ہوتی ہے، وہاں تک قدر نصیب نہیں ہوتی۔ ہمارے قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں زندگی بھر کا، زندگی کے 7 سال تک کہاں جب بھی، اور یو پی میں آج بھی رواج ہے کہ ہمارے یہاں جو نالا ڈالتے ہیں اظہار میں، تو وہ نالا ہمارے یہاں فٹ کر دیتے ہیں، ان کے وہاں جو نالا ہوتا ہے اس کو دھوتے وقت نکال لیتے ہیں، پھر اس نالے کو بھی دھوتے ہیں، اظہار کو بھی واپس جب دوسری مرتبہ اظہار پہننی ہوتی ہے تو واپس اندر نالا ڈالتے ہیں، ہماری طرف فٹ نہیں کر دیتے وہاں۔ عربوں میں، یو پی میں آج بھی وہ رواج ہے۔ قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شادی کے بعد سے لے کر 40-50 سال، فرمایا محمد طیب کو، قاری صاحب خود فرماتے ہیں، فرمایا یہ بیچاری بیوی نالا ڈال کر تیار پائجامہ پیش کرتی تھی، کبھی احساس نہیں ہوا۔ کہاں بیوی کے انتقال کے بعد پہلی مرتبہ جب یہ نالا جو ہے یہ پائجامہ میں اوپر رکھ کر بہو نے پیش کیا، اس وقت آنکھوں سے آنسو نکل گیا کہ محمد طیب بیوی جو کام کرتی تھی وہ کوئی کام نہیں کر پائے گی، تیری بیٹی بھی نہیں اور تیری بہو بھی نہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ، خوبیوں پر نگاہ ڈالو، محبتیں پیدا ہوگی۔ روز مرہ طلاقوں کے مذاق جو بنائی جاتی ہے آج معاشرے میں، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ، یقیناً شوہر نے، یہ نہیں کہ بھائی ہم یہ کہتا ہوں کہ مرصوبہ پہ تمہیں ایک بازو نہیں بات کرو سیں گے، میں کہتا ہوں بیویوں کو بھی حق دیا۔ اس لیے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں ایران سے آیا، اور ایران سے آنے کے بعد اللہ کے نبی کو کہا کہ ایران کے لوگ جو ہیں اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، نبی آپ نے تو کبھی حکم نہیں دیا۔ نبی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا اگر تو میں عورتوں کو یہ حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، عورتوں کے حقوق بھی بتائے اپنے شوہروں کے باپ۔ اس لیے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی، کہا میرا شوہر کسی کام سے گیا ہے، نہ کہہ کر گیا ہے کہ گھر کے اندر رہنا، میرے باپ بیمار ہے، میں عیادت کے لیے جاؤں کا نہ۔ دوسری مرتبہ آیا کہ باپ آخری حالت میں ہے، عیادت کے لیے جاؤں، کہا میرا شوہر اجازت دے کر نہیں گیا، کہا نہ اندر رہو۔ انتقال ہو گیا باپ کا، اور اس کے بعد شوہر آیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عورت تو نے اپنے شوہر کی اطاعت کی، باپ کی عیادت نہیں کی، لیکن تیرے باپ کی اسی تربیت کی بنیاد پر کہ بیٹی کی ایسی تربیت کی تھی کہ شوہر کی نافرمانی نہیں کی، اسی عمل کی بنیاد پر اللہ نے تیرے باپ کی مغفرت فرما دی۔ عورتوں کو بھی یہ حکم دیا۔ اگر دونوں طرف سے مرد عورتوں کے حقوق سمجھے، عورتیں مردوں کے حقوق سمجھے، کہاں ہمارے یہاں لڑائیوں کے، آج آخری بات پیش کر کے اپنی بات کو اختتام تک پہنچا دو، ہمارے یہاں جو معاشرے میں جو بگاڑ ہے، بنیادی وجہ کیا ہے؟ کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے کبھی ہم سولو کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ میں نے کہا قرآن تفصیل سے سولو کرنے کے مسائل بیان کر رہا ہے، کیسے اس کو صلح کرے، کیسے حل کرے، قرآن تفصیل سے نقل کرتا ہے، لیکن ہم قرآن پر عمل کرنا نہیں چاہتے۔ ذرا میری بیٹی بھی آ گئی گھر پر، کوئی معاملہ ہوا، فرمایا میرے شوہر ایسا کر رہا ہے، میرے شوہر نے ایسا کیا، میری ساس نے یہ کیا، مورے فلاں، میرا جملہ پہنا بیٹا وہ جتی نوتے گھر پر ہیں گے، گھرنی چوکھٹ نہ چڑھتے، آپ انہیں کورت میں بلا ہوئیں گے۔ معاف کرنا مسلمانوں، میرا پہلا جملہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن نے یہ سکھایا مجھے، قرآن نے مجھے، جو داماد آج تک تجھے باپ کہہ رہا ہے، تجھے باپ کہہ رہا ہے، داماد، اگر بیٹی کی شکایت آئی، اب داماد کو بھی بلا کر پوچھ لیتے، بیٹے تو بھی میرا بیٹا ہے، یہ بھی میری بیٹی ہے، یہ شکایت کر رہی ہے، کیا معاملہ ہے تم دونوں کا؟ امت کا 90% طبقہ اس کی کوشش نہیں کرتا، اور اس کی بنیاد پر طلاقوں کے مسائل پیش آ رہے ہیں۔ صلح آپ کے پاس تھی، اس میں کیا آپ کی گراوٹ ہو جاتی، کیا آپ کا جھکاؤ ختم ہو جاتا؟ اگر میرا بیٹا اپنی بہو کی شکایت کر رہا ہے وائف کی،
فوراً ماں باپ کیا کریں؟ طلاق دے رہے آپ بجلی لیا ہوئیں گے پوریونی لائن پڑے لی سے. یہ جملہ بولنے والی مائیں اور باپ اگر اس جگہ پر تیری بیٹی ہوتی تو کیا تو یہ جملہ بولتی؟ تیری بیٹی ہوتی تو یہ جملہ بولتی؟ تو کیا امت کی بیٹیوں پر ظلم کریں گے؟ تو آج معاشرت کے مسائل میں ہم صلح کرنا نہیں چاہتے، اس لیے طلاقوں کے مسائل جھکنا نہیں چاہتے. میرا ایگو ہے. میری بیٹی بھی آئی مکان پر اور یہ کہہ دیا ابا میرا شوہر یہ کر رہا ہے وہ کر. بعض مرتبہ بیٹی کے مسائل کچھ اور ہے، غلط بات اگر نقل کر رہی ہے تم کبھی تو لے کر بیٹھو. یہ تمہارا داماد بھی تو تمہارا بیٹا ہے، تمہیں اولاد تمہیں باپ کہہ رہا ہے. امام الانبیاء جس کے وجود پر اللہ نے اس دنیا کا وجود موقوف کیا تھا. میرے نبی شہر سفر سے آتے تھے، بیٹی فاطمہ کے مکان پر جاتے تھے. سفر سے آتے تھے بیٹی فاطمہ کے مکان پر. جب سفر سے آئے تو بیٹی فاطمہ کے مکان پر گئے. بیٹی فاطمہ علی نہیں ہے گھر پر؟ علی نہیں ہے گھر پر؟ ابا ہم دونوں میں آج ذرا لڑائی ہو گئی، علی ذرا باہر چلے گئے، مکان سے باہر چلے گئے، دونوں میں ذرا لڑائی ہو گئی. آج ایک نئی امت کے روزمرہ مسائل آ رہے ہیں. باپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ بدل دینا، آج کے بعد اس کو گھر میں آنے بھی مت دینا. باپ یہ کہہ رہا ہے. ماں یہ کہہ رہی ہے. ماں فون پر اپنی بیٹی کو یہ غلط بات سکھا رہی ہے اور کیا کہتے ہیں انہیں جواب دے اپنی نو کوئی کام نہ ٹھیں گے. جو شوہر جو داماد تیری بیٹی سے 10 سال جیون ساتھی رہتا ہے، ذرا کوئی معاملہ ہو گیا اور میری زبان پر یہ جملہ انہوں کوئی کام نہ ٹھیا اپنوں نے ہوئے. کیا ہم اتنی زیادہ ایگو پر آ چکے ہیں؟ امام الانبیاء ہے اپنے داماد حضرت علی کو تلاش کرنے جا رہے ہیں. اپنے داماد حضرت علی کو تلاش کرنے جا رہے ہیں. دیکھا کہ مسجد نبوی میں سوئے ہیں اور مٹی لگی ہوئی تھی، کچی مسجد نبوی کچی تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا یا ابا تراب، یہ مٹی کے باپ. اسی وقت سے ابو حضرت علی کی کنیت ابو تراب پڑ چکی تھی. میرے نبی نے ہاتھ پکڑا. کون ہوگا ایسا خسر؟ میرا نبی ہاتھ پکڑ رہا حضرت علی کا اور گھر پہ لے آئے. بیٹی فاطمہ کو بٹھایا، حضرت علی کو بٹھایا اور دونوں کو بٹھا کر پہلے اپنی بیٹی فاطمہ کو نصیحت کی. بیٹی فاطمہ تو میرے مکان پر اس حال میں آئی کہ اگر تیرے شوہر علی تجھ سے ناراض ہے، بیٹی فاطمہ میں تجھ سے گفتگو نہیں کروں گا. آگے کا جملہ سنیں. کون باپ تھے، کیسی تعلیم امت کو دے کر گئے. بیٹی فاطمہ اگر تو اس حال میں دنیا سے انتقال کر چکی کہ تیرے شوہر علی تجھ سے ناراض ہے، تیرا باپ محمد رسول اللہ تیری نماز جنازہ بھی نہیں پڑھائے گا. اور پھر حضرت علی کو پیار سے کہا علی بذات منی، یہ تو میری جگر کا ٹکڑا ہے. علی اس کو تکلیف ہوتی ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے، میری بہت پیاری اور چہیتی بیٹی ہے. علی کچھ درگزر کر لیا کرو. ایک طرف حضرت علی بھی رو رہے ہیں، حضرت فاطمہ بھی رو رہی ہے، دونوں رو رہے ہیں. دونوں نے کہا ابا آج کے بعد آپ کو ہماری طرف سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی. یہ صلح کے مسائل ہے. آج امت کا ایک اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم جب ان مسائل میں پڑھتے ہیں، اس جگہ پر بیٹھ کر کوئی غلط بات نہیں نقل کروں گا. جب دونوں معاملے ہم تحقیق ہی نہیں کرتے، جب ہم لوگ صلح کے لیے بیٹھتے ہیں، بعض مرتبہ وہ باتیں کھل کر آتی ہے جو بالکل غلط. کبھی باپ بیٹے کے لیے اور کبھی ماں بیٹی کے لیے ہاتھ اٹھانے تیار. کیوں؟ آج تک ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ معاملہ کیا ہے. جب صلح میں بیٹھتے ہیں دونوں طرف کی باتیں. میرے نبی کے پاس اگر صحابی اونٹ کی شکایت لے کر آیا، نبی نے صحابی کی بات بھی سنی، اونٹ کی بات بھی سنی. لیکن آج میرے سامنے اگر میرا بیٹا اپنی بیوی کی یا میرا داماد یا میری بیٹی میرے داماد کی شکایت لے کر آئی، میں ایک طرف کی بات سن کر فیصلہ کرتا ہوں، میں دوسری طرف کی بات سننا بھی نہیں چاہتا ہوں. اس لیے امت کے مسائل ہیں.
آج ہماری جوان بیٹیاں اس لیے طلاق لے کر آ رہی کہ ہم دونوں طرف کی بات سن کر کبھی فیصلہ نہیں کرتے، صرف ایک طرفہ بات سن کر فیصلہ کرتے ہیں۔ بھائی دونوں طرف کی باتیں تو سنیں۔ قرآن کہتا ہے حکم من اہلی و حکم من اہلیہ، قرآن کہتا ہے مردوں کی طرف سے ایک فیصل بناؤ، عورت کی طرف ایک فیصل بناؤ۔ قرآن کہتا ہے تم دونوں کی باتیں سنو اور دونوں کی باتیں سن کر اس کے بعد تم اس میں کوئی فیصلہ کرو، تم سمجھاوت کرو، یہ قرآن کہتا ہے۔ لیکن میرا پہلا مسئلہ یہ ہوتا ہے اپنی نے کورٹ میں لے جاؤں گے۔ بہت دیر ہو گئی، میں بھی اپنی بات کو اختتام تک پہنچا دوں۔ میں نے بات شروع کی تھی، شریعت نام ہے عقائد کا، عبادات کا، معاملات کا، معاشرت کا اور اخلاق کا۔ اپنی معاشرت کو ہمیں درست کرنے کی ضرورت ہے۔ شادی کا ہمارے فیروز بھائی صاحب، ان کی بیٹی کی شادی تھی، مجھ گنہگار کو بلایا گیا، اور ہونا بھی چاہیے کہ ایسے باپ بھی ہو۔ آج تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ شادیوں پر زیادہ تر کہیں قوالیاں ہو جاتی ہے، کبھی گانوں کی مجلس ہوتی ہے، کبھی ناچنے کی مجلس ہوتی ہے، کہیں میوزکوں کی مجلس ہوتی ہے۔ فیروز بھائی کو مبارکبادی دیتا ہوں، اللہ ان کی اولادوں اور نسلوں میں ایسا دین پیدا کریں کہ الحمدللہ انہوں نے سوچا کہ بیٹی کی رخصتی ہو رہی ہے، اس مقصد سے کچھ دین کی مجلس ہو جائے، بیٹی کو کچھ دعائیں مل جائے، بیٹی کو کچھ دعائیں مل جائے۔ ورنہ آج تو علمان والحفیظ ان مجلسوں کو لوگ کرنا بھی نہیں چاہتے، اور دوسرا جملہ کہتا ہوں لوگ شریک ہونا بھی نہیں چاہتے، معاف کرنا۔ آج قوالی کی مجلس لگاؤ، ہزاروں کا مجمع ہوگا، آج گانوں کی مجلس لگاؤ، ہزاروں کا مجمع۔ میں یہ کہہ رہا ہوں امت دین سے دن بدن دور ہو رہی ہے، ہمیں دین سے قریب ہونے کی، ایسی مجلسوں کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا بیٹھنا سننا قبول کریں، اللہ اس مجلس کو اور مجلس والوں کو اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ چند مرحومین کی مغفرت کی دعا کے لیے ناموں کی درخواست آئی ہے۔ حضرت سے عزیزانہ گزارش ہے کہ ان کی مغفرت کی دعا کریں۔ مرحومہ روشن بین، الیاس بھائی وائر مین، عالم بھائی انصاری، فردوس بین، عبدالحنیف بابو، حافظ صادق کی والدہ، ان لوگوں کی مغفرت کی دعا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، اللہ رب العزت ان کے سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم لک الحمد کل ولک الملک کل ولک الشکر کل والیک یرجع الامر کل۔ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بعدد ما تحب و ترضى۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ ہم سب تیرے گنہگار بندے ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار بھی ہے۔ اے اللہ یقیناً راتوں کی تنہائیوں میں، دن کے اجالے میں تیری نعمتیں کھاتے رہے، تیرا مقابلہ کرتے گئے۔ وہ بدن کا کون سا عضو ہے یا اللہ، وہ دن رات کی کون سی گھڑی ہے جو ہم نے گناہوں میں استعمال نہ کی ہو۔ یا اللہ یقیناً ہم سب اپنی جرم کا اقرار کر رہے ہیں، وہ راتوں کی تنہائیوں میں ہم نے ہاتھ اٹھائے ہیں۔ اللہ اس میں علماء بھی ہیں، صلحاء بھی ہیں، سفید ریش والے بھی تو ہے اللہ، وہ معصوم بچے بھی ہیں اللہ، وہ جوان بھی ہے جن کی عبادت پر تجھے پیارا جاتا ہے، وہ تہجد گزار پردہ نشین ماں بہنیں بھی ہیں۔ کوئی تو ہوگا تیرا چہیتا اور لادلا، ان راتوں کی تنہائیوں میں ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ امیروں نے، بادشاہوں نے، مالداروں نے اپنے دروازے بند کر دیے، تو کھول کر بیٹھا ہے اپنا دروازہ، تو کھول کر بیٹھا ہے اپنا دروازہ۔ اللہ تجھ ہی سے درخواست کر رہے ہیں، اللہ اس مجمع کی مغفرت فرما دے، اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ اللہ تیری مرضیات پر چلا، نامرضیات سے بچا، پریشانیوں اور مشکلاتوں سے بچا، حالات اور حادثات سے بچا لے۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں چین دے، سکون دے، ہمارے گھروں میں ذاکرین شاکرین پیدا فرما،
بچوں میں، بوڑھوں میں، عورتوں میں، جوانوں میں نماز زندہ فرما، تیرے احکام زندہ فرما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندگی کے ہر شعبے میں جاری و ساری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ نیکیوں کی رغبت، گناہوں کی نفرت پیدا فرما، نفس و شیطان کی شرارتوں سے حفاظت فرما، سنتوں سے محبت اور غیروں کے طریقوں سے نفرت ہم سب کے اور ہماری اولادوں کے دلوں میں پیدا فرما دے۔ اے اللہ، ہم میں، ہمارے والدین میں، اہل و عیال میں، بھائی بہنوں میں، رشتہ داروں میں، متعلقین محبین میں، اس مجمع میں، اس شہر میں، اللہ امت میں جو بھی بیمار ہیں، اللہ کون تیرے علاوہ شافی ہے، کون تیرے علاوہ شافی ہے، ساری امت کے بیماروں کو شفا عطا فرما، اس مجمع کے بیماروں کو شفا عطا فرما، اس شہر کے بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ ساری امت کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ اللہ ہمارے والدین میں، اہل و عیال میں، بھائی بہنوں میں، رشتہ داروں میں، متعلقین محبین میں، اللہ بہت سے لوگوں کے ابھی امام صاحب نے نام بھی سن گنوائے ہیں، یا اللہ ان سب کے لیے اللہ تجھ سے مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں۔ اللہ جو بیچارے آج ایک سبحان اللہ کے محتاج ہے، وہ آج ہماری دعاؤں کا انتظار کر رہے ہیں، وہ ہماری دعاؤں کے انتظار میں آج قبروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ان کی بال بال مغفرت فرما، کروٹ کروٹ مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرما۔ ہمیں بھی ضرور ایک دن اس جگہ پر جانا ہے، لوگ ہمارا غسل دے اس سے پہلے غسل توبہ کی توفیق عطا فرما، لوگ ہماری صلاۃ جنازہ پڑھے اس سے پہلے نمازوں کی حاضری نصیب فرما، لوگ کلمے کی تلقین کرے اس سے پہلے اخلاص کا کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ یہ مجمع ایک بھیک تجھ سے ضرور مانگے گا، دنیا سے جانے کا وقت آ جاوے تو ایمان کی حالت میں اٹھانا، ایمان کی سلامتی کے ساتھ، کلمے کے ساتھ، قرآن کی تلاوت کے ساتھ، جمعہ کے مبارک دین میں اللہ کعبہ کے چکر لگا رہے ہو، تیرے نبی کے پڑوس میں ریاض الجنہ میں سدے میں پڑے ہوئے ہو، اور ہماری موت کا وقت آ جاوے، ایسی موت عطا فرما، بری موت سے بچا، اچانک والی اور ایکسیڈنٹ والی موت سے بچا، کتوں اور بلوں جیسی موت سے ہماری اولادوں اور نسلوں کی حفاظت فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، مقروض ہیں ان کی قرضوں کی ادائیگی کے لیے غیب سے شکلیں پیدا فرما، بے مکان ہیں ان کو مکان عطا فرما، بے رزق ہے رزق کے دروازے کھول دے، بے اولاد ہیں جن ماؤں کی گود اولاد صالح عطا فرما، جن کو دی ہے اولاد جوانی کی عمر پر پہنچ چکی ہے، بہترین جوڑوں کا انتظام فرما دے۔ ہمارے فیروز بھائی اپنی بیٹی کو یہ اللہ بیرونی ملک کی طرف روانہ کر رہے ہیں، اللہ اس بیٹی کو ہونے والے نکاح کو قبول فرما، اس دیوادی زندگی کو خوشگوار بنا، اللہ زوجین میں محبت پیدا فرما، خاندانوں میں جوڑ پیدا فرما، اللہ جو ہونے والا ہے نکاح اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا اللہ اس بیٹی کو اپنی شوہر سے ملاقات کے لیے دوسرے ملک میں جانا ہے، سفر کو آسان بنا دے، عافیت والا بنا دے، تیری نصرتوں اور مددوں کا فیصلہ فرما دے۔ اللہ دائیں بائیں اوپر نیچے سے اس بیٹی کی حفاظت فرما، اللہ شادی کے بعد ایسی اولاد صالح عطا فرما جو دین کی دھائی اور دائیا بن کر دین کے پرچم کو لہرانے والی ہو، ایسی نیک صالح اور قابل مقبول اولاد اس بیٹی کو عطا فرما۔ ہماری جتنی بیٹیاں بھی جوانی کی عمر پر پہنچ چکی ہے، بہترین جوڑوں کا انتظام فرما دے۔ اے اللہ ہماری اولادوں کی اپنی شان ربوبیت سے تربیت فرما، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دلوں کا سرور بنا، امیدوں سے برکر بنا، پرفتن ماحول سے ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، جیلوں میں محبوس ہے رہائی عطا فرما، مقدمات میں ماخوذ ہے بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہیں کوئی نہ جانتا ہو تو جانتا ہے، اللہ ہم سب کو مصیبتوں سے پریشانیوں سے نجات عطا فرما، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ یہ مجمع تیرے در کا سوالی ہے،
اللہ، ایک ماں اپنے بچے کو دھکا مار کر اگر گھر سے نکال دیتی ہے، یہ بچہ سوچ لیتا ہے ماں کھانا بھی تو کہیں مل جائے گا، کہیں اسٹیشن پر سو بھی جاؤں گا، لیکن راتوں کی تنہائیوں میں یہ معصوم جب اپنی ماں کی محبت یاد کرتا ہے، ماں کیسی ہوئی تھی، ایک مرتبہ بیماری میں پوچھ لیتی تھی بیٹے کیا ہوا ہے، ماں بیماری ختم ہو جاتی تھی، یہ معصوم پھر ماں کی چوکھٹ پر آتا ہے، ماں پھر دھکا دیتی ہے، یہ بچہ ماں سے چمٹ کر یوں کہتا ہے اماں دنیا میں سب کچھ مل سکتا ہے لیکن ماں تیرے جیسی محبت کون دے سکتا ہے، کون دے سکتا ہے ماں کتنی بھی سخت دل ہوتی ہے، بچے کو گلے سے لگا لیتی ہے۔ اللہ تو ایک نہیں 70 نہیں 1000 ماؤں سے زیادہ رحیم خدا ہے تو یہ مجمع بھی یہی کہہ رہا ہے دنیا میں سب کچھ ملے گا، تیرے جیسی محبت کون دے گا اللہ، کون دے گا اللہ؟ ایک محبت کی نگاہ تو اس مجمع پر ڈال لے، تجھ سے کون پوچھنے والا ہے، تجھ سے کون سوال کرے گا؟ ایک محبت کا چھیٹا تو برسا دے اللہ، ایک محبت کا چھیٹا تو ہم گنہگاروں پر برسا دے اللہ۔ تجھے اپنی محبت کا واسطہ ہے، تجھے اپنی محبت کا واسطہ ہے، نبی کے صدقے طفیل میں اللہ اس مجلس کی مخلصین کے آمینوں کے طفیل ہم سب کی دعاؤں کو قبول کر لے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ۔